صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے سلسلے مدنی خاکے اور دیگر نشریات مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بٹتا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ حکایت اور نصیحتیں 56 اصلاحی بیانات کا مجموعہ۔ اس کے صفحہ نمبر 22 پر جو درود پاک کی فضیلت لکھی ہے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ صفحہ نمبر 23 پر نور کے پیکر، نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحربر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، جس نے 1000 بار مجھ پر درود پاک پڑھا، میں اور وہ جنت کے دروازے پر ایک ساتھ ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ماہ ربیع النور شریف کی بہاریں ہیں اور فیضان قصیدہ نور کے سلسلے میں ایک بار پھر حاضری آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اعلی حضرت کے لکھے ہوئے اس قصیدہ نور میں 59 اشعار ہیں۔ 40 اشعار پڑھنے سننے کی ہم سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں تاکہ ہمارے اجر و ثواب میں ترقی ہو۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو نیت کیجئے انشاءاللہ عز و جل رضا الہی کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کی سعادت حاصل کروں گا۔ موقع کی مناسبت سے عز و جل کہوں گا، موقع کی مناسبت سے انشاءاللہ کہوں گا۔ اچھی نیت کرتے وقت انشاءاللہ کہنا نبیوں کی سنت ہے۔ یہ بھی نیت کیجئے انشاءاللہ موقع کی مناسبت سے درود پاک پڑھوں گا، اور صلو علی الحبیب کہا گیا تو کہنے والے کے دلجوئی اور ثواب کے حصول کے لیے نمایاں آواز میں رپلائی دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سید اعلی حضرت علی رحمت رب العزت قصیدہ نور کے اس شعر میں فرما رہے ہیں، تم مقابل تھے تو پہروں چاند بڑھتا نور کا، تم سے چھٹ کر منہ نکل آیا ذرا سا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا۔ اعلی حضرت نے ان 3 اشعار میں، جو یہ شعر، اس سے پچھلا شعر، اس سے پچھلے شعر میں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا اس وقت کی منظر کشی کی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تم مقابل تھے، آقا آپ چاند کے پیش نظر تھے، سامنے تھے، تو ہر پہر، ہر 3 گھنٹے کا ایک پہر ہوتا ہے، 8 پہر ڈبل 12 گھنٹے ہو گئے نا،
تو پیروں چاند بڑھتا نور کا، چاند کا نور بڑھتا چلا جاتا تھا. آپ جو مقابل تھے نا، اور آپ سے چھٹ کر آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو منہ نکل آیا ذرا سا نور کا. کیا ہوا؟ اندھیرا چھا گیا. اور کیا ہوا؟ سنیے. چنانچہ مرآت جلد 8 صفحہ 60 پر قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہیں؟ مدینے کے چاند ہیں، شمس الضحیٰ ہیں، بدر الدجا ہیں. وہ حدیث پاک ترمذی شریف کی مشہور ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چاندی رات میں دیکھا، کبھی آقا کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا. پر سرخ جوڑا تھا، یعنی ایسا جوڑا پہنا جس پر سرخ دھاریاں تھیں. میری نظر میں حضور چاند سے زیادہ حسین تھے. تو آقا کے سامنے چاند کا ذرا سا منہ نکلا ہے. کب؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تو کیا ہوا تھا؟ سورج نکلا ہوا تھا مگر دن تاریک تھا. یہ بھی مرآت میں مفتی صاحب نے اس کی وضاحت لکھی ہے صفحہ نمبر 291 پر. چنانچہ روایت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی دن نہ دیکھا اور نہ بہت تاریک دیکھا اس دن سے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی. اور ترمذی کی روایت میں جب وہ دن تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے زادہ اللہ شرفا و تعظیما، تو مدینے کی ہر چیز چمک گئی. اور پھر جب وہ دن ہوا جس میں آقا نے پردہ فرمایا تو مدینے کی ہر چیز تاریک ہو گئی. اللہ اکبر. کیونکہ صحابی بنانے والی چیز تو قبر انور میں چھپ گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو دنیا سے پردہ فرما لیا. اللہ اکبر. اور حدیث پاک کے آگے الفاظ یہ ہیں، اور ہم نے مٹی سے اپنے ہاتھ نہ جھاڑے حالانکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن میں مشغول تھے، حتیٰ کہ ہم نے اپنے دلوں کو غیر پایا. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دفن سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ ہمارے دلوں میں وہ نورانیت، وہ صفائی، وہ نرمی، وہ رغبت اللہ نہ رہی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات شریف میں تھی، کیونکہ اب وحی آنا بند ہو گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال کا مشاہدہ ختم ہو گیا، تعلیم و تعزیز ظاہری انتہا کو پہنچ گئی. غرض کے ایمانی حالت تصدیق میں فرق آنا مراد نہیں. خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ دے گئے مگر دیدار ساتھ لے گئے، جس سے لوگ صحابی بنتے تھے. مفتی صاحب لکھتے ہیں اسی لیے تا قیامت حاجی، قاری، قاضی، نمازی بنتے رہیں گے مگر صحابی نہ بنیں گے، کیونکہ صحابی بنانے والی چیز تو قبر انور میں چھپ گئی. مزید اگلے شعر میں اعلی حضرت اپنے عشق برے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. قبر انور کہیے یا قصر معلا نور کا. قصر معلا کیا؟ بلند و بالا محل. قبر انور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مزار پر انوار ہے اس کو قبر انور کہیں، چمکتی دمکت روشن قبر کہیں یا بلند و بالا محل کہیں. چرخ اطلس یا کوئی، چرخ اطلس کہوں، چمکدار آسمان کہوں، یا کوئی سادہ سا قبہ نور کا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آقا تو نور، نور تو آپ کی قبر مبارک بھی نور. اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھیے، فرماتے ہیں میں آقا کے مزار پر انوار کو قبر انور کہوں یہ کہیے، یا قصر معلا بلند و بالا نور کا محل کہوں، یا میں چمکدار آسمان کہوں، یا کہوں گی یہ سادہ سا نور کا گنبد ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کی کیا شان ہے. سبحان اللہ. حدیث سے پاک میں ارشاد ہوا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے قبر منور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی سنتے جائیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
جہاں آرام فرما ہے اس جگہ کی کیا شان ہے. چنانچہ قاضی ایاز مالکی علیہ رحمۃ اللہ الکبی لکھتے ہیں ان الامت اجمعت على ان البقعة التي ضمت اعضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل البقاع. زمین کا وہ حصہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک سے ملا ہوا ہے تمام زمین سے افضل ہے. اور یاد رکھیے صرف زمین سے نہیں آسمان سے بھی افضل ہے. آسمان سے نہیں عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے اور جنت سے بھی افضل ہے. جی ہاں جنت سے بھی افضل ہے. اللہ اکبر. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار کی کیا شان ہے. سبحان اللہ. چنانچہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت جلد 1 صفحہ 431 پر لکھتے ہیں قاضی ایاز ملا علی قاری شامی وغیرہ ہم فرماتے ہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کا اندرونی حصہ جو جسم اطہر سے مس ہے ٹچ کیا ہوا ہے وہ کعبہ معظمہ اور عرش اعظم سے بھی افضل ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار کی اور گنبد خضرا کی کیا شان ہے. گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس اپنی بجھا لیتے ہیں. آنکھ مل سکتی نہیں در پر ہے پہرا نور کا. آنکھ مل سکتی نہیں در پر ہے پہرا نور کا. تاب ہے بے حکم پر تاب ہے بے حکم پر مارے پرندہ نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی سبحان اللہ. کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ روضہ اقدس کے نورانی دروازوں پر بھی نور کا پہرا لگا ہوا ہے. آنکھ ملانا تو ممکن نہیں اور کیا مجال ہے کہ پرندہ نور کا پر مارے. پرندہ نور کا یعنی فرشتہ. یہ نور کا پرندہ جو ہے نا فرشتے نوری ہے نا یہ بھی پر نہیں مار سکتا جب تک اس کو اجازت نہ مل جائے. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار فائز الانوار پر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں. چنانچہ مرآت جلد 8 صفحہ نمبر 282 پر قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں نبیہ بن وہب سے روایت ہے کہ کعب حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں آئے. سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تو جناب کعب رضی اللہ تعالی عنہ بولے نہیں ہے کوئی دن مگر 70,000 فرشتے اترتے ہیں حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کو گھیر لیتے ہیں اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں حتیٰ کہ جب شام پاتے ہیں تو وہ چل جاتے ہیں اور ان کی مثل اترتے ہیں. پہلے کتنے تھے 70,000 تو ان کی مثل 70,000 مزید اور وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں اپنے نورانی پروں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر منور کو گھیر لیتے ہیں اور آقا پر درود پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو ایک بار آتے ہیں انہیں دوبارہ حاضری کی اجازت نہیں ملتی. کیوں؟ فرشتے اتنے 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 ہیں. یاد رکھیں انسانوں سے زیادہ جنات ہیں اور انسانوں اور جنات کے مجموعے سے زیادہ فرشتے ہیں. تو اگر وہ بار بار آئیں گے تو پھر بہت سارے رہ جائیں گے. رخصتی بارگاہ سے صرف اس قدر کی ہے.
ایک بار فرشتے آندے نے مڑ دوجی واری نہیں ملدی، اور یار دے امتی نے جڑے مڑ مڑ کے بلائے جاندے نے۔ آقا کی بارگاہ میں روزانہ 1,40,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، نور کا پہرا لگا ہوا ہے، آنکھ نہیں مل سکتی، اتنی نورانیت ہے۔ اور یہاں تو نوری مخلوق جو ہے فرشتوں کو اجازت نہیں، بغیر وہ اجازت کے حاضر ہو جائیں، وہ ان کو بھی ہمت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا کی۔ نور کی آمد، پر نور کی آمد، حضور کی آمد، آقا کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ ابھی جو آپ نے سلسلہ مرحبا فرمایا، اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0321389 اور 03012612 پر SMS یا فون پہ @مدنی چینل.com پر میل کر سکتے ہیں۔